بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی، اور آج ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ ہم لوگ گھر میں صرف 3 عورتیں تھیں۔ میرا اس دنیا میں میری بہن اور امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میری امی بستر پر پڑی تھی۔ بابا کی کمپنی کی طرف سے ہمیں کچھ پیسے ملے۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیا کریں ان پیسوں سے کہ ہمارا گزارا چل سکے۔ میری امی اور بہن اور کچھ عرصہ تک سوچتی ہی رہی کہ ان پیسوں کا کیا کریں، اور اتنے میں آدھے سے زیادہ پیسے خرچ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد میری بہن نے کہا کہ مجھے گھر میں جوتوں کی دکان بنانی ہے۔ ہم نے کہا کہ جوتوں کی دکان، گھر میں جوتے لینے کون آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ محلہ بہت بڑا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ میری امی کا مشورہ تھا کہ وہ کریانے کی دکان بنا لیں، اور اتنے پیسوں سے دکان نہیں بنتی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ جوتوں کی دکان بنائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ لیکن میں حیران تھی، میری بہن نے سارے جوتے مردوں کے لیے رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ مردوں کے جوتے کیوں لے رہی ہو؟ عورتوں کا سامان لینے کے لیے عورتیں آتی ہیں، تمہیں عورتوں کے جوتے رکھنے چاہیے تھے۔ بلکہ میں نے تو اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ عورتوں کی پرسنل سامان کی دکان بنا لے۔ جو عورتیں بازار سے خریدتے ہوئے شرماتی ہیں، وہ گھر آ کے ایک عورت آرام سے لے سکتی ہے۔ میں چھوٹی تھی، میری بہن بڑی تھی، اس نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہتر پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عورتیں جوتے لینے آئیں گی تو اپنے باپ اور بھائی کے لیے بھی تو لے سکتی ہیں نا۔ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میرے معاملات میں نہ بولو، اور امی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر ان کو تم ہر بات بتاتی رہی تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے امی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میری بہن کیا کرنا چاہتی تھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ گھر چل جائے گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، تم گھر چلایا کرو، کھانا بنایا کرو، گھر صاف کیا کرو، امی کا خیال کرو، میں پورا دن دکان میں بیٹھوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، اور سب سے زیادہ فکر مجھے اس وقت میری ماں کی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کی دکان میں جا کر بیٹھ گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں تو کافی ساری عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ واقعی کام تو چل پڑا، عورتیں جوتے لینے آئی ہیں۔ لیکن بہن کو جب دیکھا کہ وہ مردوں کے جوتے عورتوں کو دے رہی تھی، ایک عورت ان کو اپنے پیروں میں پہن کر چیک کر رہی تھی۔ ایک عورت نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تھوڑا کھلا ہے، چلو گی تو پاؤں باہر نکل جائے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ عورتیں مردوں کے جوتے کیوں خرید رہی ہیں۔ میری بہن نے ایک عورت کو کہا کہ تم یہ جوتے لے جاؤ، دیکھ لینا تمہارے ہی جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ میں سوچنے لگی کہ میری بہن جوتے دے رہی ہے تو ساتھ جڑواں بچوں کی بات کیوں کر رہی ہے، اور جوتے پہننے سے جڑواں بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان سب کے سامنے تو میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے سوچا کہ بعد میں اپنی بہن سے پوچھوں گی کہ وہ یہ کیا الٹی سیدھی باتیں بتا رہی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں مٹھائی اور بہت سارے تحفے تھے۔ اس نے سب کے سامنے آ کر شور ڈال دیا، خوشی سے نہال ہو گئی، کہنے لگی، بہن تم نے جو جوتے دیے تھے ان کو پہننے سے میرے ہاں واقعی جڑواں بچوں کا حمل ہے۔ مجھے آج ڈاکٹر نے بتایا کہ میں 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ۔ وہ شکل سے بہت امیر لگ رہی تھی، اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ساری عورتیں بھی حیران ہو گئی، ان کے منہ کھلے رہ گئے، اور میں بھی حیران تھی۔ عورت میری بہن کو ڈھیر ساری دعائیں، تحفے، مٹھائی اور پیسے وغیرہ دے کر چلی گئی۔ باقی عورتوں نے کہا کہ اس کو ہم جانتے ہیں، اس کے ہاں تو 5 سال سے حمل نہیں تھا، اور اب اس کے ہاں حمل ہے، وہ بھی 2 جڑواں بچوں کا۔ میری بہن نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس نے میری دکان سے ہی جوتے لیے تھے۔ ساری عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں، تو پھر تو ہمیں بھی جوتا لینا چاہیے، باقیوں کو بھی بتانا چاہیے، ہمیں بھی 2 جڑواں بچوں کا حمل چاہیے۔ بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس میں سے کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ کی اولاد تھی، لیکن وہ پھر بھی چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آج بھی بیٹا بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے۔ وہ ساری میری بہن سے جوتے لے کر چلی گئی۔ میری بہن نے جو قیمت مانگی انہوں نے وہی دی۔ میری بہن بعد میں بیٹھ کے نوٹ گن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تو کہنے لگی کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس عورت کو دیکھ کر تم کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس ہے؟ وہ ماں بننے والی تھی، اور
اس نے رپورٹ بھی تو دکھائی نا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تو میری بہن نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، جاؤ لسٹ بناؤ، گھر میں کون سی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میں شام کو جا کر بازار سے ایک دفعہ لے آؤں گی، پھر ایک ہفتے تک سکون رہے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لسٹ بناتی ہوں۔ مجھے میری بہن سے تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا، وہ بڑی تھی اور اس نے مجھے بچپن میں بہت مارا تھا۔ اگر میں اس سے زیادہ سوال کرتی تو وہ فوراً مجھ پر ہاتھ کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ میں نے لسٹ بنا دی اور شام کو میری بہن کافی سارے سودے لے آئی، بلکہ سودا سلف کے ساتھ ایسی چیز بھی لائی جو پہلے ہمارے گھر میں نہیں آتی، جیسے کہ پکانے والی چاکلیٹ میکرونی کے پیکٹ اور جمے ہوئے کباب، جمع ہوا چکن جس کو آپ گرم کر کے کھا سکتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی۔ میری بہن نے مجھے اس طرف لگا دیا اور میں اسی طرف لگ گئی۔ میری امی کا علاج بھی اچھے سے ہو رہا تھا، وہ میرے لیے کپڑے بھی لاتی تھی، جوتے بھی، اور میرا دماغ کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہی گم ہو گیا۔ گھر میں اسی طرح سے نظام چلنے لگا۔ امی کی طبیعت بھی پہلے سے ٹھیک رہنے لگی تھی، اور اب یہ بات آس پاس کے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی کہ میری بہن کی دکان سے جو عورت جوتے لے جاتی ہے اور ان جوتوں کو روز پہنتی ہے، اس کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی جو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اب اتنے پیسے آئے ہیں تو گھر کی چھت کی مرمت کرواؤ، پر اس نے کہا کہ نہیں، ہم گھر سیٹ نہیں کریں گے، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک گھر ہی تو ہے ہمارے پاس، چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ تو میری بہن نے کہا کہ پہلے کرائے پر جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے گھر کو بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ گھر میرے بابا نے بڑی محنت سے بنایا تھا، یہ کوئی اتنا اچھا گھر نہیں تھا، اس میں صرف 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میری بہن نے دکان بنا رکھی تھی، ایک کمرے میں امی سوتی تھی، اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میں اور میری بہن رات کو سویا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی میری بہن اپنی دکان میں ہی سو جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ امی کو ابھی کوئی بات نہ بتانا، نہیں تو ان کو بہت دکھ ہوگا، کیونکہ امی کہتی تھی کہ اس گھر میں بابا کی یادیں بسی ہیں۔ لیکن میری بہن کا کہنا تھا کہ جب جیتا جاگتا انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی یادوں سے دل لگا کر انسان کیا کرتا ہے؟ جب اپنے پیارے کو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں تو پھر یادیں کیا چیز ہیں؟ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا کہ گھر کے لیے ایک خریدار سے بات ہو رہی ہے، اس کی دکان پر جوتے دھڑ دھڑ بک رہے تھے، اور یہ کوئی عام جوتے نہیں تھے جو 200-300 یا 1000 کے ہوتے، بلکہ ہزاروں میں جا رہے تھے۔ ایک دفعہ اس نے سیل لگائی اور کہا کہ آج کے دن تو جوتے جو بھی لے گا اسے مزید فائدہ ہوگا۔ جب ساری عورتیں جوتے خریدنے کے لیے بیٹھی تھی تو وہاں پر ایک اور لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ میرے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن آج وہاں پر ایک عورت موجود تھی، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں ایک ڈاکٹر ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا چیک اپ کرواؤں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے۔ میری بہن کی شکل بھی عجیب سی بن گئی اور میں بھی سوچنے لگی کہ ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن وہ عورت اس عورت کو اپنے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ واقعی یہ ماں بننے والی ہے، اور اس کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہے، اس کا 3واں مہینہ چل رہا ہے، اس لیے یہ نہیں بتا سکتے کہ بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں۔ وہ مزید حیران ہوگی، اور اس کے بعد وہاں سے عورتیں اور بھی خریداری کرنے لگیں، اور عورت نے میری بہن کا شکریہ ادا کیا، اس کو پیسے وغیرہ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دوسری عورت تھی جس کے ہاں اس طرح کی خوشخبری آ رہی تھی میری بہن کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کہ میری بہن جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لیکن اس بات کو عقل بھی نہیں مانتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بہن کے پاس جاؤں گی اور جوتے لے کر آؤں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ ان جوتوں میں ایسا کیا ہے۔ لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں پکڑی جاتی تو میری بہن نے مجھے بہت مارنا تھا اور غصہ بھی کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے تو میری بہن ہی کچھ عجیب حرکتیں کر رہی تھی، وہ گھر کی ساری پرانی چیزوں کو بیچ رہی تھی۔ اب گھر میں صرف اتنی چیزیں تھیں جتنی ہمیں ضرورت تھی، صرف 4 پائیاں، ضرورت کے برتن، کپڑے اور ٹی وی، فریج وغیرہ، یہاں تک کہ ایک دن اسے ٹی وی بھی بیچ دیا۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی وقت نہیں گزرتا ہے، تم یہ سب کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے معاملات میں نہ بولا کرو، تمہارے سر پر نہ تو باپ ہے نہ بھائی، صرف میں ہوں، اس لیے میری بات ماننی پڑے گی۔ میری بہن ساری رات جاگتی تھی اور پتہ نہیں کیا کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ تو ہمارے گھر کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہ گھر خرید لے گا لیکن اسے توڑ کر دوبارہ سے بنائے گا۔ امی کو یہ بات پتہ چلتی تو ان کو بہت دکھ ہوتا۔ میری بہن کی حرکتیں ہم سب کے قابو سے باہر ہو چکی تھیں، وہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہی تھی، کیا کر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی، کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے پتہ لگانا ہوگا
تاکہ مجھے جب سب کچھ پتہ چل جائے تو پھر میں اپنی بہن سے بات کر سکوں، اسے شرمندہ کر سکوں اور بتا سکوں کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ وہ مجھ سے بڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے غلطیاں کرنے کا حق ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست سے برقع ادھار لیا اور اسے کہا کہ مجھے دے دو، میں نے پہن کر کہیں جانا ہے۔ اس نے مجھے برقع دے دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بہن سچ بولتی ہے یا جھوٹ۔ میں تو بالکل کنواری تھی۔ اگر وہ مجھے اپنے جوتے دیتی اور میں وہ جوتے پہن لیتی تو کیا میرے ہاں بھی اولاد ہو جاتی؟ اس لیے میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے۔ جب میں دکان میں گئی تو آج بھی کافی رش تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے بھی جوتے چاہیے۔ میں نے اپنا نام بھی غلط بتایا، شکل تو میری پہلے ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آواز بدلنے کے لیے منہ کے اندر میں نے تھوڑی سی گیلی روئی رکھ لی تھی، اس کی وجہ سے میری آواز بدل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ 10,000 کا جوڑا ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جوتوں کا ایک جوڑا لے لیا اور اس نے مجھے کالے شاپر میں ڈال کر دیا۔ میں نے وہ لا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا اور اپنا حلیہ جلدی سے بدلا اور وہ برقع واپس کرنے کے لیے سہیلی کے پاس گئی، اس کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اپنی بہن کے خلاف سب کچھ کر رہی ہو، لیکن اس کا تو بڑا نام مشہور ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جوتے لینے سے کوئی عورت کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ میری بہن اپنے سارے جوتے بیچ دیے تھے اور اب دکان کو ختم کر رہی تھی۔ میں حیران تھی۔ خیر وہ گھر پڑی تھی۔ میں نے وہ جوتے پہنے اور جوتے پہن کر کمرے میں ہی چکر لگانے لگی۔ باہر تو میں جا نہیں سکتی تھی، جہاں بھی جاتی میری بہن سے پوچھ کر ہی جانا پڑتا تھا۔ وہ تو میرے سر پر سوار رہتی تھی، اس لیے یہ کام مجھے اپنے کمرے میں ہی کرنا تھا اور میں یہی کر رہی تھی۔ 15 منٹ گزر گئے کہ اچانک سے میرے پیر میں بہت زیادہ درد ہوا اور وہ درد اتنا بڑھ گیا کہ میں نے پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ جب میں پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو میری بہن مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب اس کی نظر میرے جوتوں پر پڑی تو وہ مزید حیران ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں میری شکل ہی بدل گئی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری دکان سے جوتے خرید کر پہنے ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور میری بہن بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک بہت ہی زہریلی مکڑی کاٹ گئی ہے جو شاید آپ کی جوتوں کے اندر تھی، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی بری طرح سوج گیا ہے اور آپ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ مجھے شیشہ دکھایا گیا تو میں ڈر گئی۔ ابھی بھی میرا چہرہ سوجا ہوا تھا، لیکن پہلے سے سوجن کچھ کم تھی کیونکہ مجھے دوائی وغیرہ دے دی گئی تھی۔ میری بہن بھی وہیں پر موجود تھی، وہی مجھے ہسپتال لے کر آئی تھی کیونکہ شاید اسے تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ جب گھر پر آئے تو گھر پہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رکے۔ بہن نے کہا کہ باہر گاڑی کھڑی ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری ماں کو بھی لے آئی اور ہمارے پاس صرف کچھ کپڑوں کے بیگ تھے جو اس نے گاڑی کی پچھلی ڈگی میں رکھ دیے اور اس کے بعد ہم نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہم لاہور آگے ہیں۔ میری امی بھی سوال کر رہی تھی اور میں بھی۔ بہن نے کہا کہ جہاں رہے وہاں جا کر ہی جواب دوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمیں ایک گھر میں لے آئی جو ہمارے گھر سے کافی بہتر تھا۔ وہاں پہ ساری ضرورت کی چیزیں بھی تھیں اور اب وہیں پر بیٹھ کے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن ہم نے کہا کہ پہلے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آرام سے کھانا کھا لو، پھر سب کچھ بتاؤں گی۔ میری طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک ہوگی اور امی بھی سکون سے بیٹھی تھی جب میری بہن نے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ دراصل مجھے پتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور جو پیسے بابا چھوڑ گئے تھے وہ ختم ہونے والے تھے۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ہمارے محلے میں بہت زیادہ جاہل لوگ رہتے تھے اور زیادہ تر لوگ بانجھ بھی تھے کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ سب کچھ جھوٹ بولا تھا۔ میری دکان سے جوتے خریدنے سے کوئی بھی عورت امید سے نہیں ہوتی تھی اور جو مٹھائی لے کر آئی تھی جسے دیکھ کر ساری عورتیں حیران ہو گئی تھیں وہ میری اپنی ہی دوست تھی اور اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے والے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے مٹھائی اور سامان لے کر آنا ہے اور آ کر جھوٹ بولنا ہے کہ تم نے یہاں سے جوتے خریدے تھے کیونکہ اس طرح اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے بچے تو ویسے ہی ہو رہے تھے۔ وہ میری مدد کرنے کے لیے سب کچھ جھوٹ بولتی رہی اور میری بہت اچھی دوست تھی۔ اس کے بعد عورتوں کو لگا کہ یہ تو واقعی سچ ہے اور میرے پاس سے بہت سے لوگ جوتے لے جانے لگے اور میری بہت زیادہ کمائی ہونے لگی۔ میری کمائی لاکھوں میں ہو رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ہمیشہ یہ نہیں کر پاؤں گی اور جن لوگوں کو پتہ چلے گا وہ میرے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے میں نے ہمارا گھر بھی بیچ دیا اور آہستہ آہستہ سارا سامان بھی ہلکا کر رہی تھی تاکہ ہم یہاں سے بھاگ سکیں، کیونکہ کافی پیسے جمع کر لیے تھے اور یہ گھر بھی خرید لیا تھا۔ جو دوسری عورتیں وہاں پر آئی تھیں وہ بھی میری جاننے والی تھی،
لیکن کوئی اچھی دوست نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہیں، تو میں نے اسے 10,000 روپے دے کر اس سے یہ کام کروایا تھا۔ جو تحفے وہ دینے کے لیے آئی تھی وہ بھی میرے اپنے پیسوں کے ہی تھے۔ اس کے بعد عورتوں کا مجھ پر اور بھی بھروسہ ہو گیا اور میری پھر سے کافی ساری کمائی ہوگی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ پیسے غلط طریقے سے آ رہے ہیں، اس لیے بھاگنا چاہتی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ تمہارا کیا دماغ خراب ہوا تھا، تم میری جاسوسی کرنے کے لیے آ گئی، اور وہ جوتے جو میں نے تمہیں دیے وہ آخری تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی ساری دکان کے جوتے بیچ چکی تھی۔ وہ بہت پرانے تھے، شاید اس کے اندر کوئی کیڑا بیٹھا تھا جو تمہیں کاٹ گیا، اور تمہاری شکل دیکھ کر تو میں گھبرا ہی گئی تھی۔ میری امی بھی حیران رہ گئی اور میں بھی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی، میں نے غلط کیا، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس دھوکے کی وجہ سے آج ہمارے پاس گھر بھی ہے اور اتنے پیسے بھی کہ ہم کچھ چھوٹا سا کاروبار کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا۔ میری بہن نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں اور کیا کرتی، پڑھی لکھی میں تھی نہیں، کوئی ہنر ہمارے پاس نہیں تھا۔ باپا جان اس دنیا سے چلے گئے، کیا میں اپنی عزت بیچنا شروع کر دیتی؟ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے جو بھی کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں تجھے کیا کہوں۔ میری بہن نے کہا کہ ہم دوسرے شہر میں آگے ہیں، یہاں پر اس شہر کا کوئی شخص نہیں آ سکتا، اور ہمیں کبھی بھی کوئی پکڑنے کے لیے نہیں آئے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم یہاں پر نام بھی بدل کر رہیں گے۔ یہ گھر بھی میں نے اپنی دوست کے بھائی کے نام پر لیا ہے، اور میری وہ دوست اس کے ساتھ میرا رشتہ بھی کرنا چاہتی ہے۔ ان دونوں کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو میری دوست بھی ہمارے ساتھ آ کر اسی گھر میں رہے گی۔ اس گھر میں مرد بھی آ جائے گا جو ہمارے لیے پیسے کمائے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ امی نے میری بہن کا ساتھ دیا، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا تھا کہ میری بہن نے بہت غلط کیا تھا۔ لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس دھوکے کی سزا اسے نہیں ملے اور اس کی زندگی پر ایسا کوئی اثر نہ پڑے، اور اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ خود بھی امید سے ہے، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ مجھے ایک زہریلی مکڑی نے کاٹا تھا، یہ تو مجھے وقت پر ہسپتال پہنچا دیا گیا، نہیں تو شاید میرا پاؤں بھی کاٹنا پڑتا۔ ابھی بھی میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے اور اپنی شکل میں دیکھتی ہوں تو مجھے خود سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا ملی ہے۔ میں تو صرف پتہ لگانا چاہتی تھی کہ میری بہن کیا کر رہی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وقت گزر گیا۔ اب اللہ کرے ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ آئے، اور میں نے اپنی بہن سے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا۔ پتہ نہیں اس کی عقل مندی تھی یا دھوکہ دینے کی آخری حد پر اس نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔